احرام کسے کہتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا. احرام کہتے ہیں حج اور عمرہ کی نیت کرنے کو. حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے کیا ہے، کپڑا لگا لیا ہم احرام میں آ گئے. اسی لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کمپنی میں لوگوں کو عمرہ پہ جانا ہوتا ہے، گاڑی چھوٹ گئی، فون والے گاڑی والے کو ٹیکسی والے کو فون کر رہے وہ آ نہیں رہا، آپ پریشان ہو گیا، میں نے تو احرام لگا لیا ہے، اب عمرہ نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا. پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. چادر آپ نے جو لگایا ہے یہ احرام نہیں ہے، یہ صرف ایک چادر ہے اور ایک یونیفارم ہے. حج اور عمرے کا ایک مخصوص ڈریس ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ڈاکٹر لوگ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں یا جو ہے وکیل حضرات ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام کے اندر مردوں کے لیے خاص طور سے، عورتوں کے لیے تو جنرلی وہی لباس، مردوں کے لیے ڈریس بنایا کہ بغیر سلا ہوا تمہیں چادر احرام کی حالت میں پہننا ہے. تو یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی نہا کر کے غسل کر کے احرام کی چادر لگا لیتا ہے کوئی پرابلم نہیں، اس کو اتار دے، عمرہ نہ بھی کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ نے نیت کر لی، احرام میں داخل ہو گئے، اب آپ اپنے عمرے کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. تو احرام یہ ہے. دوسری چیز یہ بھی سمجھیں کہ اگر کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں تو عورت نے تو یہ نہیں پہنا. اگر یہ احرام ہے تو لازماً عورت کو بھی پہننا تھا، لیکن عورت تو نہیں پہنتی. عورت تو جیسے پہلے تھی ویسے احرام کی حالت میں بھی ہوتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ احرام نہیں، احرام کا ایک ڈریس ہے اور وہی مردوں کے لیے ہوتا ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اگر سنیں گے سمجھیں گے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے عورت کے لیے کون کون سی چیزیں منع ہوتی ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری 1838 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کو سنیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ ہمیں احرام میں کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ریڈ کر دیا ہے، الثياب في الاحرام، آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے ریڈ کیا ہے. کیوں ریڈ کیا ہے؟ کہ احرام الگ ہے، کپڑا الگ ہے. سوال کیا ہو رہا ہے، احرام میں ہم کون سا کپڑا لگائیں. گویا کہ آلریڈی اگر ہم احرام باندھ لیے ہیں تو احرام کی حالت میں ہمیں کون سا کپڑا باندھنا چاہیے. تو کپڑا الگ ہے اور احرام الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسی لیے سوال کیا گیا احرام کی حالت میں جب ہم رہیں گے یا حج عمرہ کی ہم نیت کریں گے اس ٹائم ہمیں کون سا کپڑا پہننا چاہیے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمیص. مرد نے سوال کیا تھا، مرد کے لیے جواب ہو رہا ہے. کیا جواب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا القمیص، قمیص نہ پہنو. قمیص کا مطلب کرتا نہ پہنو، یعنی جب احرام باندھو احرام کی حالت میں رہو کرتا مت پہنو. آگے آپ نے فرمایا ولا السرابیلات، اور پاجامہ بھی نہ پہنو. احرام کی حالت میں کرتا بھی نہیں پہننا ہے اور احرام کی حالت میں پاجامہ بھی نہیں پہننا. کیوں نہیں پہننا آپ سے پوچھوں عبد الجبار صاحب، کیوں نہیں پہننا ہے جی؟ نہیں گلفان سلا ہوا ہے. کیوں اگر پوچھیں تو یہ سلا کرتا ہے اور پاجامہ سلا ہوا ہوتا ہے. ایک ڈیزائن، خاص ڈیزائن جو جسم کی ساخت ہوتی ہے اس ساخت کے حساب سے سل کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے. سلا ہوا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے ولل امائم، اور امامہ بھی نہیں لگاؤ. امامہ کیوں نہیں لگاؤ؟ وہ بھی سلا ہوا، اگر نہ سلا ہوا رہے تو سر نہیں ڈھانپنا. ہاں سر نہیں ڈھانپنا، اس لیے امامہ بھی نہیں. اس لیے جاگ رہے ہیں نا، کوئی سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر جو رات میں صحیح سے نہ سوئیں تو جھپکی ماریں گے. جاگتے رہیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھیں. آپ کو ہمیشہ کام آئے گا جب تک عمرہ کریں گے حج کریں گے، یہ مسائل آپ کو کام دیں گے. تو امامہ بھی نہیں لگانا ہے. اچھا یہاں ٹھہر کے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں امامہ جو ہے آپ نے فرمایا لگانا ہی نہیں، بالکل نہیں لگانا ہے. تو آپ جب احرام میں نماز پڑھتے ہیں تو امامہ رہتا ہے؟ امامہ شریف نہیں، ٹوپی شریف بھی نہیں رہتی ہے. ہمارے ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ جب تک ٹوپی نہیں تب تک نماز نہیں. یہاں تو بغیر ٹوپی کے نماز ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے تو آپ نے بھی بغیر امامہ کے اور بغیر ٹوپی کے منی میں اور عرفات میں مزدلفہ میں آپ نے ساری نمازیں بغیر ٹوپی کے پڑھی ہوں گی. تو یہ جو لوگوں میں ایک بات بیان کی جاتی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث ان کی بات کو رد کر رہی ہے. بغیر ٹوپی کے اگر نماز ہو جائے گی. ہاں یہ کہ زینت والی چیز اگر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اب ہمارے ملکوں میں جبر کیا جاتا ہے، نئی ٹوپی رہتی پیچھے سے ٹوپی وہ رکھے رہتے، ٹوکری بھر کے ٹوپی رہتی پیچھے سے ڈال دیتے ہیں. اور کوئی امام سوال نہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا لیں. اگر آگے بڑھے گا بھی تو پکڑ کے پیچھے کھینچنے والا 50 تیار رہتا، پکڑ کے کھینچ لے گا بغیر ٹوپی کے، یا ٹوپی دے دے گا. تو یہ مطلب دین کو سمجھنا ہے ہمیں.
بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو رہی. دیکھیے جب کہا جا رہا ہے کہ امامہ جو ہے نہیں لگانا ہے. اور حج کا کام کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ سے شروع کرتے ہیں. 8 تاریخ عرفہ 9 تاریخ، پھر اس کے بعد یوم النحر 10 تاریخ. کم سے کم 10 تاریخ میں جو ہے اتنے دن تک تو احرام میں آپ رہتے ہیں. تو اتنے دن میں کتنی نمازیں آتی ہیں؟ ساری نمازیں بغیر ٹوپی کے، بغیر امامہ شریف کے نمازیں ہو رہی ہیں. جب اس میں نماز ہو رہی ہے تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. نماز میں ضروری ہے مردوں کے لیے، اور عورت تو پورا سراپا پردہ ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کندھا ڈھکا ہوا ہو. کندھا ڈھکا ہوا نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. سر کھلا ہوا کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے، اچھا لباس پہن کر کے ہمیں اللہ کے گھر میں جانے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ آدمی کو سمجھنا چاہیے. اگر کبھی ٹوپی نہیں ہے، سفر میں ہے، کہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا امامہ بھی نہیں لگانا ہے، ولل برانس، اور برنس بھی نہیں لگانا. برنس آتا ہے ایک لباس ایسا جس میں پہلے سے ٹوپی بنی رہتی ہے، ساتھ ساتھ ٹوپی ہوتی ہے. تو چونکہ اس سے سر چھپ جاتا ہے، اور وہ اگر وہ لباس سلا ہوا ہوگا تو وہ بھی لباس ممنوع ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی کو کہتے ہیں، تو ٹوپی ہے تب بھی ممنوع ہے، کیونکہ سر جو ہے احرام کی حالت میں مردوں کو نہیں ڈھکنا ہے. یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے. الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین، کہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو، 2 چپل نہ ہو، تو وہ خف پہن لے. خف کہتے ہیں موزہ کو، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خف. تو اگر کسی کے پاس احرام کی حالت میں چپل پہننے کے لیے نہ ہو تو وہ موزہ پہن سکتا ہے، خف پہن سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ٹخنے سے کاٹ لے، یعنی اوپر تک نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے سے کاٹ لینا چاہیے. یہ مردوں کے لباس کی حیث کیفیت بیان کی جا رہی. آگے آپ نے یہاں تک بیان کیا ولا تلبسوا شیئا مسہ زعفران ولا الورس، اور تم ایسی چیز بھی نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس کی خوشبو. یہ زعفران خوشبودار چیز ہے، ورس بھی خوشبودار گھاس کی طرح ہوتی ہے. تو زعفران یا ورس خوشبو والی کوئی چیز، خوشبو والا لباس ہو یا خوشبو والی کوئی چیز، اس کا استعمال پہننے میں نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے عورت کے لیے کہا جا رہا ہے ولا تنتقب المرأة المحرمہ، اور احرام والی عورت نقاب نہ لگائے. یہی دیکھیں، یہ بھی سمجھنا ہے کہ احرام الگ ہے، کپڑا الگ ہے. احرام والی عورت پہلے نہیں، آلریڈی عورت احرام کی حالت میں ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نقاب نہ لگاؤ. ہمارے ملکوں میں بعض عورتیں یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نقاب کہتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ نقاب. یہ نقاب نہیں ہے. نقاب کا مطلب ہوتا ہے سر کی ساخت کا جو کپڑا بنا ہوا رہتا ہے سر کے سائز کے برابر، اسے نقاب کہتے ہیں. صرف اونلی اس پیس کو کہتے ہیں. وہ جو پیس ہوتا ہے الگ پیس، جیسے نوز پیس ہے، ماسک ہے، الگ پیس ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے سر کی ساخت کے برابر جو کپڑا ہوتا ہے، جیسے میں نے پکچر میں دیا ہوا ہے. دیکھیے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے پاس وہ جگہ کھلی ہوئی ہے اور اتنا جو ہے سر کے برابر، کندھے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ نقاب ہے. جیسے آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کہیں پہ چور گھستا ہے تو سر کو چھپائے رہتا، کہتے ہیں نقاب پوش آیا ہے. نقاب پوش کا کیا مطلب؟ پورا برقع لگا کے آیا تھا؟ نہیں، سر کو چھپا کے آیا ہوا تھا. تو نقاب اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے. احرام کی حالت میں عورت کے لیے یہ ممنوع ہے، نقاب لگانا ممنوع ہے. اور دوسری چیز کیا؟ ولا تلبس القفازین، اور دستانہ نہ لگائے. عورت نقاب احرام کی حالت میں نقاب نہ لگائے اور دستانہ نہ لگائے. 2 چیز منائے، باقی شرعی پردہ جو ہے عورت احرام کی حالت میں اختیار کر سکتی ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت کو چہرہ بھی ڈھکنا چاہیے اور عورت کو ہاتھ بھی ڈھکنا چاہیے. یہ عام حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا کہ تم احرام کی حالت میں نقاب نہ لگاؤ، دستانہ نہ لگاؤ. اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ہاتھوں میں دستانہ لگایا کرتی تھیں، ہاتھ کو چھپاتی تھیں، چہرے کو بھی چھپایا کرتی تھیں، نقاب لگایا کرتی تھیں. جب یہ کام ہو رہا تھا تبھی تو آپ نے منع کیا نا کہ احرام کی حالت میں ایسا مت کرنا. یہ حدیث دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ ہے، اور ہاتھ بھی چھپائے، اور اچھی چیز ہاتھ بھی چھپانا چاہیے. تو عورت کے لیے پردے کے تعلق سے کیا حکم بیان کیا گیا کہ عورت جو ہے احرام کی حالت میں نقاب نہ لگائے، دستانہ نہ لگائے، باقی شرعی لباس جو ہے وہ لباس لگائے. ان کی وضاحت ابھی میں کر رہا ہوں. آئیے سب سے پہلے مرد کے احرام کا لباس سمجھ لیتے ہیں. یہ جو کپڑا دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس پہ لکھا ہوں، یہ احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے. کیا ہے؟ احرام نہیں، احرام کا لباس. یہ 2 الگ الگ چیز ہو گیا نا. تو یہ احرام کا لباس ہے. جب مرد احرام
باندھے گا تو احرام باندھتے وقت مرد کے اوپر کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے. 2 چادر ہو، 1 چپل ہو. پرس ورس تو ایکسٹرا چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ احرام باندھتے وقت 2 چادر ہو اور 1 چپل ہو. یہ دیکھیں، 1 چادر جو ہے سر اس کے جو ہے کندھا ڈھک لیں گے، جسم ڈھک لیں گے، اور دوسری چادر کو ازار اور لنگی بنا کر نیچے ڈھک لیں گے. یہ 2 چادر ہو گئی. اور پیر میں اس طریقے سے چپل لے لیں گے. ایسی چپل جو کھلی ہوئی ہو، پیر کو بند نہ کرے، جوتا ٹائپ کا نہ ہو. پیر میں احرام کی حالت میں چپل لگانا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں جوتا بھی لگا سکتے ہیں مجبوری میں، اگر چپل نہ ہو مجبوری میں جوتا لگا سکتے ہیں. جیسے یہاں حدیث میں کیا آیا؟ اگر چپل نہ ہو تو کیا کرو؟ خف لگا لو. لیکن شرط کیا بتایا گیا؟ ٹخنے سے کاٹنا ہے. تو اگر مجبوری میں پہننا پڑے تو جوتا لگانا ہے، جوتی نہیں لگانا ہے. جوتی کون سی ہوتی ہے؟ جو ٹخنے سے اوپر تک فوجی لوگ جو ہے پہنتے ہیں، تو وہ نہیں پہننا ہے، اس سے نیچے تک پہننا ہے. پھر جب آپ کو راستے میں کہیں دکان مل جائے، بقالہ مل جائے، خرید کر پھر آپ چینج کر لیں گے. ایسا نہیں کہ مجبوری میں کہا گیا تو آپ پورا حج اسی میں کریں گے. نہیں، راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں پر آپ کو اگر مل جائے، چپل مل جائے، پھر آپ جوتا اتار لیں، چپل پہن لیں. تو اصل پہننا چاہیے چپل، لیکن مجبوری ہو تو مجبوری میں جوتا پہن لیں گے، خف ہو تو خف ہی پہن لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث اور آتی ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دوں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی فلیٹ میں بیٹھ جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور سوچتا ہے مجھے احرام مل جائے، کہیں راستے میں لے لوں گا، لیکن احرام کا لباس جو ہے کہیں ملتا نہیں ہے. تو ایسی مجبوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے لباس نہ ہو، ازار نہ ہو، تو جو ہے پاجامہ پہن لے احرام کی حالت میں. اگر ازار نہ ملے، جیسے نیچے پہنتے ہیں کم سے کم نیچے تو ڈھکنا ہی ڈھکنا ہے، تو اگر ازار نہ ملے تو آدمی پیجامہ پہن سکتا ہے. اوپر والا کھلا حصہ جیسے کرتا پاجامہ ہے، کرتا اتار لے، صرف پیجامہ رہنے دے، اور پھر اس کے بعد جائے جہاں جو ہے مل جائے اس کو احرام کا لباس مل جائے، احرام کا لباس لے کے پھر اس کو وہ مجبوری میں اتار سکتا ہے. یہ مجبوری کا مسئلہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک مسئلہ بھی پوچھا گیا تھا، فلیٹ پہ بیٹھ گیا تھا اور احرام کا لباس کپڑا نہیں مل رہا تھا، تو اس کو بتایا کہ آپ کرتا اتار دیں، اوپر سے شرٹ نکال دیں، باقی نیچے والا پاجامہ یا پینٹ جو ہے رہنے دیں، پھر اس کے بعد آگے جائیں، جہاں آپ کو سہولت مل جائے، احرام کا لباس جہاں مل جائے وہاں لے کے آپ پہن سکتے ہیں. یہ تو اسلام میں الحمدللہ مجبوری کی گنجائش رکھی ہے. تو مردوں کا جو احرام کا جو لباس ہوتا ہے وہ 2 چادر ہے، سفید چادر ہے اور پیر میں چپل ہے. یہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا. اوپر والے کو ردا بولتے ہیں، چادر، اور نیچے والے کو ازار بولتے ہیں، اور یہ چپل ہو گئی. اب مرد کا بتا دیا. عورت کا کیسے، عورت کا لباس کیسے ہوگا احرام کی حالت میں؟ عورت یہ 2 چیز تو استعمال نہیں کرے گی. یہ نقاب میں نے کراس لگایا ہے، اور یہ دستانہ احرام کی حالت میں عورت کو نہیں لگانا ہے. لگانا کیا ہے؟ یہ جو میں صحیح کا نشان لگایا ہوں یہ کپڑا ہے. عورت اس طریقے سے اس حیات میں احرام کی حالت میں رہے گی. کیسے؟ جیسے ایک شروال پہن لے، ایک قمیص ہو جائے، اوپر سے ایک عبایا استعمال کرے. عبایا مینس یعنی یہاں شولڈر سے لے کے نیچے پیر تک پورے جسم کو اچھے سے کور کر لے. پھر اس کے بعد سر اور چہرے کو اور ہاتھ کو چھپانے کے لیے بڑی چادر کا استعمال کرے. بڑی چادر سے لپیٹ کر اپنے چہرے کا پردہ کرے، اور جو ہے چہرہ اور ہاتھ کا اس سے پردہ کر لے، اور پورے جسم کے لیے یہ جو ہے پورا جو ہے جس طریقے سے یہ لباس، اس لباس کا استعمال کرے. اگر اسکارف ہو یا پلو ٹائپ کا کوئی دوسرا کپڑا بھی ہو، جیسے اسکارف ٹائپ کا ہو، یعنی جو ساخت کا نقاب بنا وہ تو نہیں لگانا ہے، لیکن پلو بنا ہوا نیچے تک گر رہا ہے، اس ٹائپ کا اگر کپڑا ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہے. کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، اوڑھنی یا دوپٹہ باندھنے میں دقت ہوتی ہے تو پن کا بھی استعمال کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرکیف اس شکل میں عورت کو احرام کی حالت میں رہنا چاہیے. یہاں ایک غلط فہمی یہ دور کر دو کہ عورتیں سمجھتی ہیں اور مرد بھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. عورت کے لیے پردہ اجنبی مرد سے، غیر محرم سے ہمیشہ ہے، مرنے کے وقت بھی ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ عورت مر بھی جائے تو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، پھر حج میں کیوں دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ کبھی بھی عورت کے لیے پردے کی تخفیف نہیں ہے. ہاں، اکیلے ہو، مرد نہیں ہے، گھر ہے یا راستہ ہی ہو، اگر مرد نہیں ہے چہرہ کھول سکتی ہے. مرد اگر ہے، اجنبی مرد، غیر محرم مرد، پردہ کرنا ہے، چہرہ چھپانا ہے. تو حج میں بھی یہ جو تصور ہے کہ عورت کو حج میں چہرہ نہیں چھپانا، یہ غلط تصور ہے. پردہ کرنا ہے. آپ نقاب، اس پردے کے لیے نقاب نہیں لگانے، نقاب کے علاوہ آپ اوڑھنی اور دوسرا کسی کپڑے کا استعمال کریں پردے کے لیے. دوسرا جو ہے یہ کنفیوژن ہے یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت اگر کپڑا استعمال کرے تو چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بعض عورتیں کیپ لگاتی ہیں. ایسے کیپ لگائے رہیں گے، کپڑا جو ہے اس سے گرتا ہے، چہرے پہ نہیں لگتا ہے. یہ بھی جو ہے
غلط تصور ہے اور غلط طریقہ اختیار کیا ہے. تو قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں, لوگوں نے پتہ نہیں کدھر سے اس کو مشہور کیا اور پھیلا دیا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. کپڑا ٹچ ہوگا, بالکل ٹچ ہوگا, اور اس میں کوئی پرابلم اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں کافی دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں احرام کے حالت میں پردہ کیا کرتی تھی. نیچے ایک حدیث آپ کو دے رہا ہوں, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, 1833 نمبر کی حدیث ہے. اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات, کہ ہمارے پاس سے سوار گزرتے تھے اور ہم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عورتیں احرام کی حالت میں ہوتی تھیں. فَإِذَا حَازَوْا بِنَا سَدَلَتْ احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا, وجہ کا لفظ, چہرے کا لفظ آیا ہے کہ جب سوار ہمارے پاس آ جایا کرتے تو ہم اپنے جلباب کو, جلباب لمبی چادر کو بولتے جسے پورا چہرہ جو ہے یا پورا بدن کور کیا جاتا ہے, جلباب کو اپنے چہرے پہ گرا لیتے تھے, یعنی چہرہ ان مردوں سے چھپا لیا کرتے تھے. جب یہ لوگ آگے بڑھ جاتے, فَإِذَا جَاوَزُونَا کشفنا ہو, جب مرد لوگ آگے گزر جاتے ہم سے تو ہم چہرہ کھول لیتے. تو مرد نہ رہے تو عورت چہرہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کھول سکتی ہے, لیکن مرد ہے, اجنبی مرد ہے, تو لازماً ہر حال میں عورت کو چہرہ ڈھکنا ہے. گو کہ یہ روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے, لیکن اس کے شواہد موجود ہیں. شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر کئی سارے روایات کو درج کیا اور بتایا, اور یہ روایت اس بنیاد پر جو ہے حسن درجے کو پہنچتی ہے. جیسے ایک حدیث ہے ارواء الغلیل کے اندر, اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے چھپاتی تھیں, احرام کی حالت میں ہوتی تھیں اور مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں. یہ حدیث دلیل ہے. اسی طریقے سے ایک جو ہے تابعیہ ہیں, فاطمہ بنت منذر, یہ دراصل اسما بنت ابو بکر کی پوتی ہیں. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں زبیر بن عوام. زبیر بن عوام یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا حواری ہوتا ہے, میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن العوام. زبیر بن عوام کی جو ہے اسما بنت ابی بکر کی جو ہے یہ زوجہ ہیں, اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام منذر, یہ منذر کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت منذر. پورا نام کیا ہو گیا؟ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن العوام. تو یہ اسما بنت ابی بکر کی پوتی ہیں فاطمہ بنت منذر. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں, اور ہمارے ساتھ اسما بنت ابی بکر بھی ہوا کرتے تھے, یعنی ان کی موجودگی میں ہم عورتیں احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں. تو جو وہ کر رہی ہیں وہ صحیح طریقہ ہے. تو ہمارے یہاں جو کنفیوژن پایا جاتا ہے یا غلط تصور پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. احرام کے اندر بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. بعض عورتوں کو تکلفات کرتے ہوئے دیکھا, جو گاؤں سے آتی ہیں, اب گروپ سے حج کرنے کے لیے آتی ہیں, اب جن سے پردہ کرتی ہیں تو چہرہ نہیں ڈھانپ پاتی, کیا کرتی ہیں اپنے ایسے گھوم جاتی, بدن کو ایسا گھما لیتی. جب وہ کوئی گاؤں کا آدمی دیکھا, مرد آیا جن سے گاؤں میں پردہ کرتی تھی, اب وہ جو ہے ادھر پردہ نہیں کر رہی ہیں تو اپنے چہرے کو اپنے بدن کو گھما لیتی دیکھ کر کے, یہ تکلف کرتی ہیں. تو کپڑے سے وہ کام کریں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ چہرہ کو جو ہے ان سے چھپانا ہے تو بدن کیوں گھمانا, آپ چہرے کو آپ کپڑے سے جو ہے چھپائیں. تو بہرکیف چہرہ جو ہے احرام کی حالت میں بھی چھپا سکتی ہیں اور چھپانا چاہیے غیر مردوں سے.